اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کو دو اقوام کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، یعنی دو قوموں کی طرف آپ نبی بن کر آئے۔ آپ کا تعلق مدین قبیلہ سے تھا۔ مدین دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا، جو کہ ان کی تیسری زوجہ محترمہ حضرت کتورہ سے پیدا ہوا تھا۔ تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مدین کے نام پر خاندان کو مدین بولا جاتا تھا، اور جب اس قبیلہ کے لوگوں نے ایک شہر آباد کر لیا، یعنی ان کی آبادی اتنی بڑھ گئی، تو پھر اس شہر کو بھی مدین ہی کہا جانے لگا۔ بلا شبہ حضرت شعیب علیہ السلام اس مدین قبیلہ کے ایک نہایت ممتاز فرد اور نبی برحق تھے۔ مدین بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پہلو میں ہی مدین یعنی حجاز مقدسہ میں آباد ہو گیا، اور پھر اس خاندان نے خوب ترقی کی، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہ ایک بہت بڑا قبیلہ بن گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام چونکہ اس قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، چنانچہ از بعد اس قوم کو قوم شعیب بھی کہا جانے لگا۔ معزز سامعین اکرام، حضرت شعیب علیہ السلام کو جب نبی بنا کر مدین میں مبعوث فرمایا گیا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی کرتے تھے اور گناہ کا ارتکاب کرتے تھے، وہ ان کو منع کیا۔ آپ نے ان کو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تم اللہ تعالیٰ کی ہی بادشاہی پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کو ہی مانو۔ اللہ تعالیٰ کی شان بہت ہی بلند ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیشہ ہی اس قوم میں انبیاء کرام بھیجے جن کی اصلاح مقصود تھی، یعنی نبی علیہ السلام کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ ان قوموں کی اصلاح فرمائیں۔ چونکہ نبی اس معاشرہ کا حصہ ہوتے ہیں، لہٰذا وہ یہ جانتے تھے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کس کے خیالات کس قسم کے ہیں، اس معاشرہ میں اچھائیاں کرنے والے کون لوگ ہیں اور برائیاں کرنے والے کون لوگ ہیں۔ یقینی بات ہے کہ برائیوں میں ملوث لوگوں کو تو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ برائی کر رہے ہیں، بلکہ وہ تو اپنی طرف سے برائی کو بھی اچھائی خیال کیے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انبیاء مرسلین کو اس لیے ہر قوم میں بھیجا کہ ان قوموں کی غلط فہمیوں کو دور کیا جائے اور انہیں بتلایا جائے کہ وہ کیا کیا کام غلط کر رہے ہیں، اور ان کی سزا صرف اور صرف دوزخ کا عذاب ہے، یعنی جو غلط کام کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو دوزخ میں ہی پہنچانے والا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا کام تھا کہ لوگوں کو ڈرانا اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی نعمتوں کو یاد دلانا، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کروانا کہ اللہ ایک ہے، اے لوگو شرک کو چھوڑ دو اور اس کی وحدانیت کو ہی مانو۔ اہل مدین کافر ہو چکے تھے اور ڈاکہ زنی ان کا مرغوب مشغل تھا، اگرچہ وہ امیر کبیر لوگ تھے، یعنی فاقہ کشی کی وجہ سے ڈاکہ زنی نہیں کرتے تھے، بلکہ قافلہ والوں پر اپنی دہشت طاری رکھنے کے لیے ایسا کیا کرتے تھے۔ اہل مدین ایکا نامی ایک درخت کی بھی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا درخت تھا اور اس کے آس پاس باکثرت درخت موجود تھے۔ اہل مدین میں بت پرستی اور مشرکانہ رسوم و عقائد عام ہو چکے تھے، اور وہ لوگ پوری طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھولے ہوئے تھے۔ اہل مدین میں ایک بہت بڑی خرابی ناپ تول میں بد دیانتی کرنا تھی۔ یہ لوگ جب لیتے مال تو پورا لیتے، اور جب کسی کو کچھ دیتے تو اس کے حق سے کم دیتے، یعنی ناپ اور تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ اہل مدین کی خوشحالی، دولت، ثروت کی فراوانی، زبردست زراعت اور باغبانی اور باغوں کی اور زمینوں کی زرخیزی اور شادابی نے ان کا دماغ اس حد تک خراب کر رکھا تھا کہ وہ ان تمام خصوصیات کو اللہ تعالیٰ کی عطا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنا ہنر خیال کرتے تھے۔ اہل مدین کی خوشحالی نے ان کی فارغ البالی نے
ان میں دنیا بھر کے عیب اور بد اخلاقیاں جمع کر دی تھی، اور وہ لوگ ایک لمحہ بھر کے لیے بھی اپنے کسی غلط کام پر نادم نہیں ہوتے تھے، بلکہ فخریہ طور پر ایک دوسرے سے بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو بعض بزرگوں نے خطیب الانبیاء کے خطاب سے بھی یاد کیا ہے۔ آپ بہت فصیح و بلیغ خطاب فرمایا کرتے تھے، جبکہ آپ کی عام گفتگو میں بھی حد درجہ شائستگی اور فصاحت و بلاغت ہوتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام جب بھی اپنی قوم کو واعظ فرماتے تو آپ کی گفتگو نہایت عام الفہم اور آسان ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے ہر خاص و عام آپ کی بات کو جلد ہی سمجھ جاتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی اہم بات ہے کہ آپ کی آواز میں اس قدر اثر تھا کہ جب آپ خطاب فرماتے تو اس مجلس میں موجود ہر شخص تک آپ کی آواز پہنچ جایا کرتی تھی۔ آپ کی آواز میں قدر حاملہ ایسی خصوصیت پیدا فرما دی گئی تھی کہ جو بھی آپ کا خطاب ایک مرتبہ سن لیتا وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ آپ علیہ السلام جب بھی اپنی قوم کو تبلیغ کیا کرتے تھے، خطاب کرتے تھے، تو آپ کے چاروں طرف لوگ جمع ہو جاتے اور بڑے ذوق و شوق سے آپ کا خطاب سنتے۔ آپ علیہ السلام کی باتوں میں اس قدر اثر ہوا کرتا تھا کہ وہ لوگ بھی آپ پر ایمان نہیں لائے تھے، اور جو دراصل آپ کے مخالفین میں ہی شمار ہوتے تھے وہ بھی آپ کے خطاب کے درمیان موجود رہا کرتے تھے۔ اگرچہ وہ لوگ آپ کی نصیحت آموزہ باتوں پر عمل نہیں کیا کرتے تھے، مگر آپ کے خطاب کو سننے ضرور حاضر ہو جاتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دیگر خصوصیات یہ تھی کہ آپ علیہ السلام اس قدر بے راہ روی کے شکار معاشرہ کے جہاں پر لوگوں میں طرح طرح کی خرابیاں موجود تھیں، آپ نہایت ہی متقی، ایماندار اور اعلیٰ اخلاق کے پیکر تھے۔ جہاں ہر طرف لوٹ مار کا بازار گرم تھا، وہاں آپ کی ذات مقدس نہایت ہی اعلیٰ و عرفہ کردار کی حامل تھی، اور جب کسی کو مثال دینا ہوتی تو آپ علیہ السلام ہی کی مثال دی جاتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دعوت حق میں سب سے پہلے اپنی قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو بلا کر فرمایا کہ بت پرستی اور دیگر مشرکانہ امور سے توبہ کر لیں اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ آپ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ ایک ہی کی عبادت کرو، تو آپ کی قوم نے آپ کی بات کو برا منایا، کیونکہ اللہ ایک کی عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب ایک جیسے ہیں، وہاں نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے، بلکہ بت پرستی میں اس کے برعکس ہوتا، وہاں اس کی اجارہ داری ہوتی ہے جس کا بت ہوتا ہے، کیونکہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں کے بت کی پوجا کر رہے ہیں، یعنی ان کے معبود بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا ہوتا تھا، طرح طرح کے انہوں نے معبود بنائے ہوتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب کا مالک ہے اور سب لوگ ہی اس کی مخلوق ہیں۔ یقینی بات ہے کہ اللہ کریم کے ہاں اس کا رتبہ زیادہ بلند ہوتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، اور جو زیادہ سے زیادہ اللہ کریم کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دولت مندوں یا غریبوں کی درجہ بندی نہیں ہوتی، بلکہ متقیوں اور غیر متقیوں کی بات ہوتی ہے۔ وہاں متقیوں کو انعامات سے نوازا جاتا ہے، اور جو لوگ متقی نہیں ہوتے انہیں زیادہ سے زیادہ وقت عطا فرمایا جاتا ہے کہ وہ اپنی بدعمالیوں سے توبہ کر کے سیدھے راستے پر آ جائیں، تاکہ اللہ کریم ان کے گناہوں کو معاف فرما کر انہیں بھی اچھی زندگی میں شمار کرے اور نیکوکاروں میں شمار کرے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ایک طرف بت پرستی عام تھی ان کی، تو دوسری طرف آپ کی قوم لوگ جو ہیں ایک درخت کی پوجا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں منع فرمایا کہ یہ بت اور یہ درخت وغیرہ جن کو تم لوگ پوجتے ہو ہرگز عبادت کے لائق نہیں ہیں، بلکہ یہ تو خود اپنا آپ بھی نہیں سنوار سکتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کریم کی عبادت کی ترغیب کے بعد فرمایا، اے میری قوم، ناپ تول میں راست بازی اختیار کرو، یعنی ناپ تول صحیح کرو، اس میں کمی نہ کرو،
چونکہ اہل مدین بہت زرخیز زمینوں کے مالک تھے جہاں اجناس بہت پیدا ہوتی تھی اور اسی طرح وہاں باغات بھی بہت زیادہ تھے۔ اب ہوتا یوں تھا کہ جب وہاں پر دور دراز کے علاقوں سے قافلے آتے تو یہ لوگ اجناس کے اور پھلوں اور سبزیوں کے دام تو پورے وصول کرتے، مگر انہیں مقدار میں اجناس اور پھل سبزیاں کم دیتے۔ آپ کی قوم ایک ترقی یافتہ قوم تھی جو کہ کپڑے کی صنعت میں بھی بہت مہارت رکھتی تھی، اور اوزان یعنی تولنے کے پیمانے یعنی باٹ وغیرہ وغیرہ جن کی اشیاء تولی جاتی ہیں وہ بھی رکھتی تھی۔ اسی طرح ان لوگوں کی ہیرا پھیری کر رکھی تھی، یعنی یہ لوگ اپنے کام میں بہت ہیرا پھیری کرتے تھے، کیونکہ جب لوگ اپنے اپنے شہروں اپنے اپنے علاقوں میں جا کر دیکھتے تو وہ پریشان ہو جاتے کہ خریدی ہوئی اشیاء تعداد میں، ناپ تول، وزن میں بہت کم ہے، اور جب وہ دوبارہ آ کر ان سے اس کی بات کی شکایت کرتے تو وہ صاف ہی مکر جاتے۔ اہل مدین کی یہ بد عادت جو تھی بری عادت تھی، 1-2 سال پرانی نہ تھی بلکہ کئی نسلیں اس طرح گزر چکی تھیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ کسی بھی قوم پر عذاب نازل فرمانے سے پہلے اس کی اصلاح کے لیے نبیوں کو مقرر فرما دیتا ہے جو انہیں خبردار کرتے ہیں کہ اپنی بدعمالیوں سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس کے بعد یہ حکم فرمایا کہ اے میری قوم، زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ۔ اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ زمین میں سے جو چیزیں تم اگاتے ہو ان کے تولنے میں ہیرا پھیری نہ کرو۔ دوسرا یہ کہ جہاں تم رہتے ہو وہاں پر فساد مت پھیلاؤ، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ جب معاشرہ میں چند افراد کے پاس وسائل بے پناہ ہوتے ہیں تو وہ کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیتے ہیں۔ اہل مدین میں بھی ایسے ہی باکثرت لوگ تھے جو کثرت مال اور دولت کی وجہ سے لوگوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ پھر یہ بھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ اصلاح کے بعد فساد پھیلانے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ خود ہی شہر یا ملک میں اصلاحات نافذ کر کے خود ان پر عمل کرنا بھی ہو سکتا ہے کہ اہل مدین نے جو قوانین بنائے ہوں ان پر خود تو عمل نہ کرتے اور دوسروں پر زبردستی عمل کرنے کے لیے ظلم کرتے۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ اہل مدین کے بااثر لوگ زمینوں کی خرید و فروخت میں ہیرا پھیری کرتے اور کمزور لوگوں کی زمینوں پر زبردستی قبضہ کر لیتے۔ اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق کا کس قدر خیال ہے۔ اللہ کریم نے ان لوگوں کو جب دیکھا کہ راہ میں بیٹھے رہتے ہیں اور آنے جانے والوں کو ستاتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، تو ان کی صلاح کی خاطر اپنے نبی سے فرمایا، جو کہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 86 میں ارشاد ربانی ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اور بیچ راستہ میں مت بیٹھو کہ آنے جانے والوں کو تنگ کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے انہیں نہ روکو جو اس پر ایمان لائے اور اس میں جو کچھ چاہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بدعمال لوگ جو دولت اور طاقت کے گھمنڈ میں بدمست تھے، وہ ان لوگوں کو خاص طور پر تنگ کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی راہ پر چلتے تھے۔ وہ ان کو تنگ کرنے کے لیے خصوصی طور پر راستوں میں اوباش لوگوں کو بٹھا دیتے تاکہ انہیں وہ آنے جانے میں تنگ کریں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے سے روکیں۔ کبھی وہ انہیں ڈراتے دھمکاتے، کبھی مار پیٹ کرتے اور انہیں عبادت کے وقت اپنے پاس بٹھا کر ادھر ادھر کی باتوں میں لگا دیتے تاکہ عبادت الہی سے یہ دور رکھیں، اور ان کی کوشش بھی یہی ہوتی تھی کہ یہ عبادت الہی سے دور رہیں۔ پھر جب حضرت شعیب علیہ السلام ان سے پوچھتے کہ کیوں تم نہیں پہنچے یا دیر کیوں ہوئی، تو وہ بتلاتے کہ راستے میں فلاں فلاں لوگ بیٹھے تھے جن کے ساتھ تو جھگڑا ہو گیا اور انہوں نے باتوں میں ہمیں لگا لیا۔ اس طرح معاشرہ گویا فساد کا شکار ہونے لگا، کیونکہ جب کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے تو وہ بندہ بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یوں دھیرے دھیرے لڑائی جھگڑا پھیلا ہوا جاتا، اور بعض لوگ اوقات
کے مرنے مرانے پر بھی نوبت آ پہنچی، اور ہنسی مذاق سے جو بات شروع ہوتی بسا اوقات رونے دھونے پر ختم ہو جاتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ یاد کرو کہ جب تم تعداد میں تھوڑے تھے تو اسی یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعداد میں اضافہ فرمایا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں وہ وقت یاد دلایا کہ جب وہ تعداد میں کم تھے اور کثرت والے ان کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے ان سے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگو، تم لوگ کیوں اپنی کثرت کے گھمنڈ میں کم تعداد والوں کے ساتھ ظلمانہ رویہ اختیار کرتے ہو؟ ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی قافلہ وغیرہ وہاں سے گزرتا، وہاں ٹھہرتا، تو یہ لوگ اپنی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں پر زیادتی کیا کرتے، اور وہ لوگ چونکہ تعداد میں بہت کم ہوتے تھے چنانچہ مجبور ہوتے ظلم و ستم سہتے۔ وہ بیچارے قافلے والے روتے پیٹتے واپس اپنے اپنے علاقوں میں چلے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں ضرور کرتے تھے کہ اے رب العزت، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بھیجا ان قوم کی اصلاح کے لیے، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی قوم کی اصلاح کرنے کے لیے بھیجا۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی غلطیوں کی نشاندہی فرماتے اور انہیں فرماتے کہ اپنی ان بری حرکتوں سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادات میں اپنا وقت صرف کریں، اپنے آپ کو ایسی مثال بنا دیں کہ اپنی بدعمالیوں کو ختم کر دیں، جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اور دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا کیا ہی برا انجام ہوا کرتا ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام نے ان قوم کا ذکر اپنی قوم سے فرمایا کہ جو ان سے پہلے عذاب الہی کا شکار ہو چکی تھی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں ان اقوام کی مثالیں دینے کے بعد ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم نے فساد برپا کرنے والوں کا انجام کیسا دیکھا، یعنی آپ نے سب انبیاء کرام کے جو لوگ ان کی نافرمانیاں کرتے تھے، ان کے جتنی بھی قومیں گزری تھیں ان کی مثالیں آپ پر پیش کر دیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی بدعمالیوں کی نشاندہی کرنے کے بعد انہیں ارشاد فرمایا کہ رزق حلال کی طرف اپنی اپنی توجہ کریں اور حلال مال ہی کمائیں اور حلال مال ہی خود بھی کھائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں، جیسا کہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 86 میں وارد ہے کہ جس کا ترجمہ ہے، جو بچ رہے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سے وہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایماندار ہو، اور میں تو تمہارے اوپر نگہبان مقرر نہیں کیا گیا ہوں۔ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میرے قوم کے لوگو، تم لوگ جو کچھ بھی کماتے ہو اس میں سے اللہ کی راہ میں بھی کچھ نکالا کرو، یعنی صدقہ خیرات کیا کرو، اور جو کچھ بھی اس کے بعد تمہارے پاس بچ رہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں نصیحت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ تمہارے ہر معاملہ ہر کام کی نگہبانی کروں، میں تو تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ تمہاری کمائی حلال کس طرح ہوگی اور تمہیں جنت کس طرح نصیب ہوگی۔ یعنی بات یہی ہے کہ جب اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور زیادہ بڑھ جائیں گی اور مال میں برکت بھی پڑ جائے گی۔ بلا شبہ اس مال میں تو ترقی ضرور ہوگی، مگر جو لوگ اپنے مال کو اس کے راہ میں خرچ نہیں کریں گے اس میں ترقی نہیں ہوگی، برکت نازل نہیں ہوگی۔ معزز سامعین کرام، جب کسی کی نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت کرنے والے کو یہی کہتا ہے کہ جی اپنے کام سے کام رکھیں، کون سا کسی نے کسی کی قبر میں جانا ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ نماز پڑھنے کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ ہم سب سے افضل ہو گئے۔ دیکھیں جی، نماز اگر کسی نے پڑھنا ہے تو اپنے لیے اور نہیں پڑھنا تو اپنے لیے، اس کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ہمیں آتے جاتے نماز کی تلقین کرتا رہتا ہے۔
ایسا ہی جواب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو آپ کی نصیحت آموزہ باتوں کے بعد دیا، جیسا کہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ 87 نمبر آیت میں وارد کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے جس کا ترجمہ: قوم کے سردار بولے، اے شعیب، تمہیں تمہاری نماز کیا کہتی ہے؟ ہم اپنے آباء و اجداد کی عبادت کے طریقوں کو ترک کر دیں یا اپنے مال اپنی مرضی سے خرچ نہ کریں؟ ہاں جی، آپ تو بہت ہی بڑے عقل والے اور نیک شریف ہو۔ یعنی قوم کے سرداروں نے بطور طنز کہا کہ اے شعیب، یہ تو تم نماز پڑھتے ہو، کیا وہ تم سے یہ کہتی ہے کہ ہمیں ہماری عبادت سے روک دو، ایسی عبادت جیسی ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے؟ اور کیا یہ مال و دولت ہماری اپنی نہیں کہ ہم اس کو اپنی مرضی سے خرچ بھی نہیں کر سکتے؟ اور انہوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ تمہارے خیال میں تو پوری قوم ہی تم سے عقل مند اور نیک آدمی رہ گئے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے سرداروں سے باتیں سنی تو بڑے تحمل سے یہ فرمایا، جیسا کہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 88 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ حضرت شعیب نے فرمایا، اے میری قوم، بھلا یہ تو دیکھو کہ کیا یہ جھوٹ ہے کہ میں روشن دلیل پر ہوں اور اپنے رب کی طرف سے، اور اس نے مجھے اپنی جناب سے اچھی روزی عطا فرمائی ہے، اور میں تمہاری اصلاح کے سوا اور کچھ بھی نہیں چاہتا۔ جہاں تک میرا بس چلے میرا راہ پانا اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہے، اور میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ آپ بھی ایک کامیاب کاروباری شخصیت کے مالک تھے، چونکہ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اچھا کاروبار کرتا ہوں، جبکہ میرا تو ارادہ کوئی عہد وغیرہ حاصل کرنا نہیں ہے، یعنی میں کوئی عہدہ وغیرہ حاصل کرنا نہیں چاہتا، بلکہ صرف اور صرف تم لوگوں کی اصلاح چاہتا ہوں، تم کو عذاب الہی سے بچانا چاہتا ہوں۔ آپ نے انہیں یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ اب میری اتباع کریں گے، یعنی جو لوگ میری اتباع کریں گے، میں ان کی وجہ سے خود کو ہرگز طاقتور نہیں سمجھتا، بلکہ میرا بھروسہ نہ تو اپنے کاروبار پر ہے، نہ عقیدت مندوں پر ہے، اور نہ ہی میں کسی اور پر بھروسہ کرتا ہوں، بلکہ میرا بھروسہ تو صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ پر ہے، اور اپنی تکلیف اور پریشانی میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے، لہٰذا دنیاوی عہدہ تو بالکل بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور میں تمہیں جو نصیحت کرتا ہوں اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں تم لوگوں سے کوئی نظر نیاز وغیرہ طلبگار ہوں، یعنی میں تم سے کچھ مانگنا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ سب کچھ تو میرے پاس ہے، اللہ نے مجھے عطا کیا ہوا ہے۔ میں تو محض تم لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکو۔ وہ لوگ طرح طرح کے وہموں میں گرفتار ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کئی طرح کے انہوں نے معبود گھڑ رکھے تھے، چنانچہ انہیں تو آپ کی وہ بات کہ بتوں کی پرستش کرنے کو ترک کر دو، یعنی آپ نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ بتوں کی پوجا کرنے کو چھوڑ دو، اچھی نہیں لگی تھی، یعنی یہ بات ان لوگوں کو اچھی نہیں لگی تھی، کیونکہ اس طرح وہ اپنے انا کے خول میں بند ہو کر رہ جاتے، جو کہ وہ چاہتے نہیں تھے۔ وہ لوگ تو عبادت بھی اپنی مرضی سے ہی کرنا چاہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے جو چاہا تو اپنے برگزیدہ بندے حضرت شعیب کو ان کی اصلاح کی خاطر مبعوث فرما دیا۔ جب آپ کی قوم نے آپ کی نصیحتوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تو آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کچھ اس طرح ڈرایا، جیسا کہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میری قوم، تمہیں میری عداوت کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکسائے کہیں نہ ایسا ہو کہ تمہیں بھی عذاب الہی پہنچے، جیسا کہ قوم نوح اور قوم ہود یا قوم صالحہ کو ہوا تھا، اور قوم لوط سے تو تم سے کچھ زیادہ دور نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیا کرو اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو،
کہ بے شک میرا رب تو بڑا ہی مہربان اور پیار کرنے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سردار چونکہ ایک ہی علاقہ کے تھے اور انہیں اس بات کا غصہ تھا کہ انہی میں سے آپ کو نبی درجہ بلند فرما دیا گیا، اس لیے کہ وہ آپ کی ان باتوں کو کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں میں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو چنا جن کو وہ لوگ اچھا خیال کرتے تھے، اس لیے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری عداوت تمہیں عذاب الہی سے دوچار کر ڈالے، کیونکہ جو اللہ کے نبیوں سے متھا لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبیوں سے باتیں کرتا ہے، ان کا یعنی شرک کرتا ہے، ان کے مقابل ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود ہی حساب لینے پر قادر ہوتا ہے۔ وہ اپنے نیک بندوں کو ایذا دینے والوں کو بھی خود ہی سزا دیتا ہے۔ آپ نے انہیں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوموں پر ہونے والی تباہ و بربادی کا حوالہ سنایا اور ڈرایا کہ تمہاری ضدیں کہیں عذاب میں مبتلا نہ کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں دور تو کچھ زیادہ نہیں، تم لوگوں سے دور بھی نہیں، کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ یعنی وہ وقت تم سے اتنا دور نہیں کہ قریب ہی وہ گزرا ہے کہ تم لوگ کیوں نہیں ڈرتے؟ کیونکہ جنتی بھی قومیں اللہ تعالیٰ کے عذاب، جتنی بھی قومیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوئیں۔ ان میں انبیاء کرام ضرور بھیجے گئے جنہوں نے انہیں ڈرایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو، اور وہ لوگ جو تھے وہ نافرمانیاں کرتے اپنے نبیوں کی بھی اور اللہ تعالیٰ کی بھی، اس لیے وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو آپ کی قوم کے سرداروں نے جواب میں کہا، جیسا کہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، 91 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے، بولے سردار اے شعیب، ہماری تو سمجھ میں تمہاری بہت سی باتیں نہیں آتی، اور بے شک ہم تمہیں اپنے درمیان بہت کمزور سمجھتے ہیں، اور اگر تمہارا کنبہ وغیرہ نہ ہوتا تو ہم نے تمہیں ضرور سنگسار کر دیا ہوتا، اور ہماری نظروں میں تو تمہاری کوئی عزت ہی نہیں۔ یقینی بات کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک معزز محترم خاندان کے سربراہ تھے، اور آپ کے خاندان کی عزت پورے قبیلہ شہر میں کی جاتی تھی۔ ان سرداروں نے اسی بات کو بیان کر دیا کہ اگر آپ خاندان والے نہ ہوتے تو پھر ہم یقیناً آپ کو پتھروں سے ہلاک کر ڈالتے۔ آپ نے بڑے تعجب سے قوم سے فرمایا کہ تمہیں میرے کنبہ کا تو احساس ہے، اللہ تعالیٰ کا احساس نہیں جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس کے قبضہ قدرت میں تمہاری جان ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مجھے نقصان پہنچانا تمہارے بس میں ہی نہیں، کیونکہ میری حفاظت فرمانے والا اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ آپ کی قوم کے معتبر سرداروں نے آپ کو یوں دھمکی دی، جیسا کہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، 88 نمبر آیت میں ہے، آپ کی قوم کے معتبر سردار بولے، اے شعیب علیہ السلام، قسم ہے کہ تمہیں اور تمہارے ساتھی مسلمانوں کو اپنی اس بستی سے باہر نکال کر دیں گے، یعنی باہر نکال دیں گے، پھر یا تم سب ہمارے دین میں آ جاؤ۔ معزز سامعین کرام، وہ اس قدر نافرمانی میں بڑھ گئے تھے کہ اپنے نبی کو ہی کفر کی طرف بلانے سے باز نہ آئے، چنانچہ ان پر عذاب الہی کا آ جانا ٹھہر گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی بے بسی کا اظہار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنے ساتھی مسلمانوں کو لے کر کسی محفوظ مقام پر چلے جائیے، جیسا کہ سورہ ہود میں آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ سامعین کرام، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے جب آپ کی بار بار تکذیب کی، یعنی آپ کو جھوٹا قرار دیا، تو اللہ کریم نے اس قوم کے مقدر میں عذاب لکھ دیا۔ اس نافرمان قوم پر عذاب کی ابتدائیوں یوں ہوئی، یعنی اس طرح ابتدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان پر ہوا کو ریت سے بھر دیا گیا، یعنی نافرمانوں کے لیے ہوا میں ریت بھر دی گئی، اور جب حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھی مسلمانوں کو صاف ملتی رہی، چنانچہ وہ لوگ اسی طرح پریشان رہے۔
مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ چنانچہ 7 روز کے بعد جیسا کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، یعنی اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اس کے بعد اس کا شہر کا نام جو ہے وہ بالکل نام و نشان ہی مٹ گیا، یعنی اس شہر کا نام و نشان بالکل ختم ہو گیا، اور وہاں ایسا اجاڑ پھیلا ہوا پڑ گیا، یوں لگتا تھا کہ یہاں پر کبھی کوئی بستی آباد ہی نہ تھی۔ یقیناً نافرمانوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر صدقے دل سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے پر بالکل عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور آپ کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن احکاموں کو وہ لے کر آئے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان احکامات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔